الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا عنوان کچھ اور تھا، لیکن اچانک یہاں آنے سے پہلے مجھے ایک گھر سے فون آیا اور انہوں نے کچھ اپنے حالات مجھے بتائے، تو میں نے اپنا عنوان بھی تبدیل کر لیا۔ مجھے اس گھر کی باتیں سن کے بڑا دکھ ہوا، بلکہ مجھے رونا بھی آیا اور میں رویا بھی۔ اور ایسی دردناک باتیں انہوں نے سنائیں۔ ان کے گھر میں فاقہ تھا 3 دن سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے 3 دن سے صرف اخروٹ پہ گزارا کرتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ان باتوں کو سن کر، کیا کریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں روٹی بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، فاقے میں وقت گزارتے ہیں، سفید پوشی میں گزارتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی خبر لیا کریں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنا عنوان ہی بدل لیا۔ میں نے کہا چلو آج اس موضوع پہ کچھ باتیں کروں گا۔ یہ غریبوں کو کھلانا، فقیروں کو کھلانا، ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور کسی وقت یہ عمل سارے اعمال سے بڑھ جاتا ہے، اور اسی پہ اللہ فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں 2 واقعے ہیں، ایک بنی اسرائیل کی خاتون کا واقعہ ہے اور ایک مرد کا واقعہ ہے۔ دونوں تقریباً ایک ہی قسم کے واقعات ہیں کہ ایک فاحشہ خاتون کہیں جنگل میں جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی۔ جب وہ کنویں پر پہنچی تو وہاں اس نے کتے کو دیکھا۔ اس کتے نے اپنی زبان نکالی ہوئی تھی اور ہانپ رہا تھا۔ اس خاتون نے سمجھا جس طرح میں پیاسی ہوں شاید یہ بھی پیاسا ہوگا، تو اس نے اپنے جوتے کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں میں اتارا اور پانی نکالا
اور اس کتے کو پلا دیا، تو اس فاحشہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر بخشش فرما دی۔ اسی طرح ایک مرد کا واقعہ ہے، وہ بھی جنگل میں جا رہا تھا، پیاس تھی اس کو، تو اس نے دیکھا ایک کتا ہے، پیاسا ہے، اس نے زبان نکالی ہوئی ہے اور وہ ہاں پر آئے، تو اس نے بھی اسی طرح کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی بخشش فرما دی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو، کوئی کھانے کو جی چاہتا ہو، تو فرمانے لگی کہ انار اگر ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھا لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے بازار میں، 1 درہم کا انار خریدا، واپس آنے لگے تو راستے میں ایک مسافر ان کو ملا، ایک بیمار آدمی ملا، اس کا حال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ کوئی کھانے کو جی چاہتا ہے، انار ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر انار مجھے مل جائے میری جی چاہتا ہے میں کھا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ انار تو میں اپنی بیوی کے لیے لے کے جا رہا تھا اور اس آدمی نے مجھ سے مانگ لیے ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ہو اور پھر کسی سائل کا سوال رد کریں؟ تو وہ انار جو تھا اس سائل کو دے دیا، اس مسافر کو دے دیا، اس بیمار کو دے دیا، اور پریشان ہو گئے کہ اب میں گھر میں جاؤں گا تو بیوی کو میں کیا جواب دوں گا۔ تو جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ جب جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، بستر پر تھیں، چارپائی پر تھیں۔ جب واپس آئے دیکھا تو گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں۔ فرمایا فاطمہ یہ کیا، ابھی تو میں جا رہا تھا اور آپ کی اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی اور اب گھر میں جھاڑو؟ فرمایا ہاں، جس وقت آپ نے وہ انار اللہ کے راستے میں خیرات کیا تھا اسی وقت مجھے اللہ نے شفا دے دی تھی، اسی وقت مجھے اللہ نے شفا دے دی تھی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ انار خیرات کیا تھا؟ تو یہ ان کے ولی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے ولی پر کبھی کوئی بات کھول بھی دیتا ہے، جس کو کشف کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں۔ ایک امیر کا واقعہ ہے، اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلا تو کوئی سائل تھا، سوال کیا اس نے کوئی 1 روٹی مجھے دے دو اللہ کے نام پر۔ تو وہ تھا امیر لیکن بخیل تھا، بخیل تھا۔ ایسی امیری سے بھی اللہ بچائے جس میں بخل ہو۔ اللہ مال دے، دولت دے، امیری دے تو ساتھ دل بھی دے۔ اللہ نے امیروں کو دولت اسی لیے دی ہے، اس کو میرے راستے میں لگاؤ، فقیروں پہ صدقہ کرو، غریبوں پہ صدقہ کرو، اس لیے اللہ امیروں کو مال دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس مال کا پھر پوچھا بھی جائے گا۔ تو وہ بخیل تھا، اس کی بیٹی نے 1 روٹی اس سائل کو دے دی، تو اس امیر نے اپنی بیٹی کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ کی شان، اس امیر پر فاقے آ گئے، فاقے آئے، وہ اسی فاقے میں اور اسی غربت میں مر گیا۔ تو اس کی جو بیٹی تھی اس پہ بھی تنگ دستی کے حالات آئے، غربت کے حالات آئے، تو وہ بھیک مانگنے لگی۔ اللہ کی شان، جو اس کے باپ کے دروازے پہ سائل بن کے آیا تھا غریب، اس کو اللہ نے امیر بنا دیا، اور اس امیر کو اللہ نے غریب بنا دیا، اور یہ غریب بن کے پھر مر بھی گیا۔ اور یہ اس کی بیٹی بھیک مانگتے ہوئے اسی سائل کے دروازے پہ جا پہنچی جس کو اس نے روٹی دی تھی، دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہ باہر نکلا۔ اس کو تو اپنی وہ ماضی کے حالات اور ماضی کی زندگی اس کو یاد تھی کہ کسی وقت میں بھی سائل تھا، میں بھی فقیر تھا، میں بھی مانگتا تھا، آج میرے دروازے پہ بھی کوئی آ گیا ہے۔
تو وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کوئی نوجوان خاتون ہے اور بڑی حسین ہے، خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں آپ کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دوں تو کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے اس لڑکی کا نکاح اپنے لڑکے سے کر دیا۔ تو رات کو جب یہ خاوند اور بیوی کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو دایاں ہاتھ تو اس کا نہیں تھا، تو بایاں ہاتھ جب یہ نکالنے لگی تو شوہر نے تانا دیا کہ دیکھو یہ غریب بد تہذیب ہوتے ہیں، ان میں تہذیب نہیں ہوتی، ان کو کھانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ تو وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا اگر میں بتاتی ہوں یا دایاں ہاتھ میں باہر نکالتی ہوں تو شاید اس کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ تو غیب سے آواز آئی، غیب سے ندا آئی، تو نے ہمارے راستے میں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا، ایک روٹی خیرات کی تھی، اور اس کی وجہ سے تیرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، آج وہ تیرا دایاں ہاتھ اس صدقے کی برکت سے ہم واپس کرتے ہیں۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ بالکل صحیح سالم تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ حتیم اور حجر اسود کے درمیان سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک جب تم بغداد میں پہنچو تو وہاں ایک مجوسی ہے بہرام، اس کو میرا سلام کہہ دینا اور اس کو کہہ دینا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور پہنچے بغداد میں۔ محلے کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، بغداد میں فلاں محلے میں بہرام مجوسی ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس محلے میں پہنچے اور بہرام مجوسی کا پتہ لگایا، اس سے ملے اور کہا بھائی کوئی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ مجھے بتاؤ، کوئی واقعہ مجھے سناؤ۔ اس نے واقعہ سنایا کہ میری 4 لڑکیاں ہیں اور میں نے چاروں لڑکیوں کا نکاح اپنے چاروں بیٹوں سے کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو اسلام میں حرام ہے، کوئی اور واقعہ بتاؤ۔ اس نے کہا ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس کے ساتھ میں نے خود نکاح کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی اسلام میں حرام ہے، کوئی اور واقعہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں اپنی لڑکی کے ساتھ شب زفاف میں تھا کہ اچانک ایک خاتون آئی اور میرے اس کمرے میں چراغ جل رہا تھا، وہ اندر آئی، چراغ بجھایا اور چلی گئی۔ دوبارہ پھر آئی، پھر چراغ بجھایا اور پھر چلی گئی۔ سے بارہ پھر آئی، پھر اس نے چراغ کو گھل کیا اور پھر چلی گئی۔ تو مجھے شک ہو گیا کہ کوئی چور نہ ہو، کوئی ڈاکو نہ ہو، کوئی جاسوس نہ ہو۔ تو وہ مجوسی کہنے لگا کہ میں نے پھر اس کا پیچھا کیا، میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں یہ کون خاتون ہے، بار بار آتی ہے، چراغ بجھاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے میں جب اس کے گھر میں گیا، وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، میں نے دستک دی، میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بار بار آپ آتی ہیں اور چراغ بجھا کے چلی جاتی ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا 7 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، 7 دن سے، تو میرے بچے رو رہے تھے، وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، موت کی کیفیت تھی، 7 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو میں مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکلی، تو میں نے مجوسی کے گھر میں گئی، وہ مجوسی تھا، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں پھر واپس آ گئی۔ بچیوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے لیے کچھ لائی ہو، تو ان کی یہ باتیں مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں پھر گئی، لیکن پھر مجھے مجوسی سے مانگتے ہوئے سوال کرتے ہوئے مجھے شرم آ گئی، میں پھر واپس آ گئی۔ سے بارہ پھر میں گئی، پھر مجھے شرم آئی، میں پھر واپس آ گئی۔ تو ہمارے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مجوسی نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے ایک بڑا تشت بھرا، اس میں اس نے کچھ دراہم و دینار جو بھی اس وقت کا سکہ تھا
وہ بھی رکھا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھیں، اور وہ لے آیا اور اس کے گھر میں دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ واقعہ ہے، اور تمہیں مبارک ہو کہ اس وجہ سے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس مجوسی سے کہہ دینا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ جب اس مجوسی نے یہ سنا تو کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، گرا، بے ہوش ہوا اور مر گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غسل دیا اور اس کو کفن دیا اور اس کا جنازہ پڑھا۔ انہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ انہوں نے حج کیا، حج سے فارغ ہوئے تو یہ آرام فرما رہے تھے، خواب انہوں نے دیکھا کہ دو فرشتے ہیں، ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ تو اس فرشتے نے سوال کیا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا، سب کا حج مردود ہو گیا ہے۔ اور پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں ایک آدمی ہے بغداد میں رہنے والا، یہ اس کا نام ہے، اس نے حج نہیں کیا لیکن اس کی برکت سے اللہ نے ان سارے لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح واقعہ یا اس سے ملا جلا واقعہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، میں نے بہت پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ حج کیا بھی نہیں ہے اور اس کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ چلو میں جاتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اس آدمی سے ملے اور پوچھا اور اپنا خواب سنایا، سارا واقعہ بتایا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، چمڑے کا میرا کام ہے، تو میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے میں نے جوڑے تھے اور 30 سال تک میں پیسے جوڑتا رہا۔ تو اب اتنا مال میرے پاس ہو گیا تھا، اتنے پیسے میرے پاس ہو گئے تھے کہ میں حج کر کے واپس آ جاتا۔ ایک دن میری بیوی کو پڑوسیوں کے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، اس نے خواہش ظاہر کی کہ پڑوس میں گوشت پک رہا ہے، جاؤ کچھ میرے لیے بھی لے آؤ، میری بھی خواہش ہے کہ میں گوشت کھا لوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے میں اپنے گھر سے نکلا اور پڑوسیوں کے گھر میں آیا، میں نے دستک دی اور میں نے کہا آپ کے ہاں گوشت پک رہا ہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ اس خاتون نے کہا گوشت تو بالکل پک رہا ہے لیکن یہ ہمارے لیے تو حلال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ہم خاندان نبوت کے لوگ ہیں، آل رسول ہیں، ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نوبت اضطرار کی حالت میں پہنچ آئی تھی تو ایک گدھا مرا ہوا تھا، میں نے اس کا گوشت کاٹ کے لایا ہے اور وہ رکھا ہوا ہے ہنڈیا میں پک رہا ہے، ہمارے لیے تو جائز ہے، ہماری اضطراری حالت ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے میں گھر میں گیا اور جتنے پیسے میں نے جمع کیے تھے وہ سارے میں نے اٹھائے اور آ کر میں نے اس خاتون کو دے دیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں یہی وہ عمل ہے کہ تم نے حج تو نہیں کیا لیکن تمہاری برکت سے اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک منادی ندا لگائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو فقیروں کو کھلایا کرتے تھے؟ آج وہ جنت میں اس حال میں داخل ہو جائیں، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی خوف ان پر نہیں ہے اور کوئی غم ان پر نہیں ہے۔ اور کہاں ہیں وہ لوگ جو فقیروں کی، جو غریبوں کی، جو مریضوں کی، بیماروں کی عادت کیا کرتے تھے؟ آج وہ جنت میں اس حال میں داخل ہو جائیں کہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں اور اللہ کے ساتھ باتیں کریں۔
نور کے ممبروں پر بیٹھیں اور اللہ کے ساتھ باتیں کریں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، کون ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ اس کو دگنا چگنا لوٹائے گا۔ وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو سود لیتے ہیں اللہ ان کے مال کو نہیں بڑھاتا، کم کرتا ہے۔ سود سے بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا، مال کم ہوتا ہے۔ وما آتیتم من زکاة، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فاولئک هم المضعفون، یہ ہیں جن کے مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے، جن کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کے مال کو مٹاتا ہے اور صدقات کے مال کو بڑھاتا ہے۔ صدقے کا مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ بظاہر ایک آدمی کے پاس 10,000 ہے، اس نے 1,000 اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، بظاہر اس کے مال میں کمی آئی ہے لیکن حقیقت میں اس کے مال میں کمی نہیں آئی، اس کا مال بڑھ گیا ہے، اس میں اللہ برکت ڈالے گا، اس میں اللہ برکت ڈالے گا، اللہ برکت دے گا اس کو۔ نماز بھی بہت بڑا عمل، روزہ بھی بہت بڑا عمل، اور حج بھی بہت بڑا عمل، اور زکوٰۃ بھی بہت بڑا عمل، لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ فقیروں اور محتاجوں کی خبر گیری رکھنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اس کو معمولی عمل نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ غریبوں کا خیال کریں، اپنے محلے میں دیکھیں، میرے محلے میں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی فقیر تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر میں روٹی پکتی ہے اس کے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے میرے گھر میں مرغ پکتا ہے، میرے گھر میں گوشت پکتا ہے، میرے گھر میں پلاؤ پکتا ہے، کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جو صرف خشک روٹی پہ گزارا کرتے ہیں، جو صرف خشک روٹی پہ گزارا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس دولت کا حساب ہوگا، اس مال کا حساب ہوگا، اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے، فقیروں کو دیں گے، غریبوں کو دیں گے، اور بھوکوں کو کھلائیں گے، اور جن کے گھر میں فقر و فاقہ ہے ان کے گھر میں راشن دیں گے، اللہ کی قسم اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ بخشے گا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، ان کی عادت تھی جب مہینہ پورا ہوتا وہ پورے 1 مہینے کا راشن وہ غریبوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں پھینک آیا کرتے تھے۔ آٹا پھینک دیا اور گھی پھینک دیا اور جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پورے 1 مہینے کا راشن رات کے اندھیرے میں جا کے سین میں ڈال کے آ جایا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون پھینک کر جاتا ہے، ہمارے گھر میں یہ آٹا کس نے پھینکا، ہمارے گھر میں یہ گھی کس نے پھینکا، اور یہ راشن کس نے ڈالا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جب ان کے گھروں کا راشن بند ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ ہاں یہ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے جو آ کر ہمارے گھروں میں راشن پھینک کے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، جن کو اللہ نے مال دیا وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، وہ مال اللہ نے اسی لیے تو دیا ہے، غریبوں کے لیے اللہ نے مالداروں کو مال دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ پر خرچ کیا کرتے تھے، ان کو مہینے کا خرچہ وغیرہ دے دیا کرتے تھے، لیکن جب واقع افک پیش آیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جو ان کے رشتہ دار بھی تھے ان پر میں خرچ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
آگے کیا ہے جی؟ ان یؤتوا اولی القربی والمہاجرین فی سبیل اللہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا یہ پسند تمہیں نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اس کی برکت سے بخش دے، اللہ تمہاری اس کی برکت سے بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو پھر دگنا مال دیا کرتے تھے، دگنا خرچہ دیا کرتے تھے۔ تو موضوع تو میرا کچھ اور تھا، اور حضرت بھی ختم نبوت کے عنوان پر بیان فرما رہے تھے، میرا بھی جی چاہ رہا تھا اس پر کچھ بات کروں، لیکن ان باتوں نے میرا جو موضوع تھا، جو گفتگو کی، ان ساری چیزوں کو بدل دیا۔ میں نے کہا چلو آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں فاقہ ہے۔ اس خاتون نے مجھے بتایا 3 دن سے ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، ہم اخروٹ پر گزارا کرتے ہیں، اور میرا خامد آج کوئی دھاڑی لگانے کے لیے گیا ہے۔ آپ یقین کریں مجھے رونا آ گیا، ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں۔ تو ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان پر خرچ کریں۔ مجھے افسوس ہوا، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں دیا ہوتا تو ان لوگوں پہ ہم خرچ کرتے، امید ہے اس پہ اللہ ہمیں اجر تو دے گا، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ ہم اس فقیروں پر، ان غریبوں پر جن کا ہمیں علم ہے، جو ہمارے علم میں ہیں، ان کو ہم دیں، ان پر خرچ کریں، ان کی خبر گیری رکھیں۔ تو بھائیوں، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، ان سے پوچھیں، ان کے حالات معلوم کریں، ان سے دریافت کریں، ہم سے پوچھیں۔ ہمیں لوگ بتاتے ہیں، مولویت کا لقب لگا ہوا ہے تو لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، پھر دعائیں بھی کرواتے ہیں، بتاتے بھی ہیں یہ حالات ہیں ہمارے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں صرف، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بتا سکتے ہیں ان پہ خرچ کریں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ لگائیں، صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کریں، اس کے علاوہ بھی صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔